بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. آج اچھا ہوا کہ کم از کم جو بلوچستان کی اس وقت ایک برننگ ایشو ہے اور جو جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہماری جو شہداء ہیں وہ سویلین ہیں، وہ ہمارے فورسز کے جوان ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑے سانحے پہ یہاں ایک دن نہیں، کم از کم تمام پارلیمنٹیرین کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات کریں تاکہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچا جا سکے. اس موقع پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، وہ اس ایشو پہ اپنا جو موقف ہے وہ بتائے گا یا جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا. لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے، آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی، لیکن اس کی بجائے خواجہ صاحب جو ہے نا میں آپ کی تقریر آپ سنا دے، اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اس کو سب کچھ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے. اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، اگر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور میں جو کم از کم یہ بدترین سیکیورٹی فیلیور ہے، یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم کسی طور پر اس قسم کے واقعات کی ہر لحاظ سے مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پالیسی کو جو نا ریویزٹ کیا جائے. آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی اس وقت جو ملک میں دہشت گردی کا، جو ملک میں اس وقت جو خاص کر ہم امن و امان کی صورتحال ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب ملک میں قانون نہ ہو، جب ملک میں آئین نہ ہو، جب کسی اداروں کا احترام اور رسپیکٹ نہ ہو، جب پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک برائے نام پارلیمنٹ بن جائے، اور وہ پارلیمنٹ جناب چیئرمین، وہ پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بلوچستان اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، وہ فارم 47 کے نمائندے ہیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. جب آپ اپنے اصلی نمائندگان کو آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں، آپ اس کو پارلیمنٹ سے باہر رکھیں اور ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں رکھیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ بتاؤ وہ ملک کو کیسے چلائے گی؟ وہاں پالیسیاں کیا پالیسی ہوں گی؟ کیونکہ اس وقت سب سے پہلی جو کہ ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، ایک جعلی طریقے سے جو ہے نا اسمبلی وجود میں لائی گئی ہے اور وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس کے پاس حق نہیں ہے کوئی اسمبلی میں بیٹھے، اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس پارلیمنٹ میں اس وقت وہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ری الیکشن کروائے جائے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور صحیح عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو موقع دیا جائے اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی ایشوز کیا ہیں. آپ نے کبھی ادھر جو ہے نا اگر آپ اس کو اپنی نمائندگی نہیں دیتی، آپ اس کے حقوق نہیں دیتی، آپ اختر مینگل جیسے ایک پاکستان اور آئین کے اوپر یقین رکھنے والے کے اوپر ان کی پوری پارٹی کے اوپر پرچے کرے،
1700 लोगों के ऊपर पर्चा हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारा आदिल बादई जो एमएनए है यहां से बैठा हुआ है इधर, उसके घर पे चापी पड़ रहे हैं। वो पुलिस और इंतजामिया उस पे लगी हुई है कि कैसी पीटीआई को तोड़े, कैसी पीटीआई को कमजोर करे। और इसकी जो असल काम है कि वो सिक्योरिटी दे, तहफ्फुज़ दे, अमन कायम करे, उस पे मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो इस मौके पे पीटीआई समझती है कि इस वक्त ये सब मामलात जो हो रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किरदार की वजह से हो रहे हैं। मुल्क में न कोई आइन रहा, मुल्क में न कोई आइन रहा, न कोई कानून रहा, न किसी इदारों के कोई रिस्पेक्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपके ताल्लुकात ईरान के साथ, जो आपकी खारिजा पॉलिसी है, आपने अपने खारिजा पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं। आपने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बनाए और जिस तरह वहां ट्रीटमेंट हो रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आपको बिल्कुल आपको कंसर्न है, आपकी इश्यूज हैं, आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा। हमारी भी कंसर्न है बहुत चीजों पे, लेकिन उसके लिए आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल मौजूद हैं। आप डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करें, अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करें, ताकि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रहा है उसके मुज़ाकरात पे टेबल के ऊपर उसके मामलात को हल किया जाए। ना कि आपने जो है ना पहली दफा ये हुआ कि इस वक्त जो बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और खासकर तुर्कमुस इलाकों पे लड़ाई चल रही है, और वहां के जो बिजनेसमैन है, जो हमारे इलाके का बिजनेस है, कारोबार है, पेशावर का तसारा ज्यादा से ज्यादा दारोदार जो है ना वो अफगानिस्तान के ऊपर है, उधर से ज्यादा हमारा कारोबार होता है। हमारा ज्यादातर राबिता जो ये एक तारीखी तौर पर ये रूट, ये तो समरकंद, बुखारा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशियन स्टेट, ये यहां तिजारत के लिए आते थे और हमारी इकोनॉमीज पे चलती थी। हमने अपने दौर में ये कोशिश की कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर एक शिक इजाफा किया, जिसमें हमने ये तय किया कि हमारे ट्रांसपोर्ट जो है ना वो सेंट्रल एशिया तक जाएगा और रशियन स्टेट तक जाएगी। और उस वक्त आप देखें कि हमारे एक्सपोर्ट कितने बड़े, उस वक्त हमारे एक्सपोर्ट तकरीबन 1.7 बिलियन तक पहुंचे। इस वक्त हमारी जो ईरान के साथ तकरीबन $1 बिलियन और रशियन स्टेट और सेंट्रल एशिया के साथ ये मिल मिला के तकरीबन $5 बिलियन बनते हैं। आज वो कारोबार बंद है। इसके मसाइल क्या आ रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, नौजवानों में नाउमीदी बढ़ रही है। आप अब अगर उन इलाके के लोगों के रोजगार भी छीने और फिर आप ये कहें कि भाई रूट काजेज ये हैं कि आपके जो जो बॉर्डर्स हैं उसका एहतराम करें और जो मामलात है वो मुज़ाकरात पे हल करें। जनाब चेयरमैन, इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो सिक्योरिटी, खासकर जो है ना ये दो सूबों में और बलोचिस्तान जो हमारा फाटा एरिया, जो मर्ज एरिया है, और इस पार्लियामेंट भी कमिटमेंट की थी और 18 अमेंडमेंट के बाद जो कि एक एग्रीमेंट हुआ था फाटा के साथ कि 1000 बिलियन 1000 बिलियन रुपए जो वहां के डेवलपमेंट पे लगाए जाएंगे। आप रिपोर्ट मंगवा के देखें इस वक्त कितनी जो है ना उधर डेवलपमेंट हुई, कितना पैसे इधर इस्तेमाल हुआ है। आप जानबूझकर छोटी सूबों को जो है ना महरूम रख रहे हैं। आप जानबूझकर जो है ना उसको उस तरफ धकेल रहे हैं कि खुदा न ख्वाह पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करे। और आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। चाहिए तो ये कि इस मामले पे हम किसी तौर पर, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम एक मजबूत पाकिस्तान, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सबसे मजबूत इदारा होना चाहिए और वो पार्लियामेंट जो कि हकीकी अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट हो और सारे फैसलों का इख्तियार उसके पास हो। हम समझते हैं कि अदलिया, जब तक अदलिया इंसाफ नहीं फराहम करेगी, जब तक अदलिया को जो जिस तरह कंप्रोमाइज किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की
آڑ میں جس طرح عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کو مینیج کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ نے اپنی عدالتی نظام کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جتنی بھی ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے۔ تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے۔ آج اگر یہ انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہے کہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے، آج وہ ایک روڈ میپ دیتے، وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے۔ بلاول صاحب نے بات کی، میں گزشتہ دنوں آپ کے شہر کراچی گیا تھا اور پھر حیدرآباد کا بھی وزٹ کیا، لیکن بہت افسوس ہوا وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، جس کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جتنا بدحال ٹرانسپورٹ کا نظام، جتنا میں نے ادھر دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور میرے خیال میں پیپل پارٹی وہاں سے گزشتہ 15-20 سال سے حکومت میں، 15-20 سال سے حکومت میں۔ میں حیدرآباد گیا، ادھر بھی کوئی میں نے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نہیں دیکھی۔ جو سندھ میں گیا، سندھ میں ایسا حال ہے کہ شاید یہاں تک کوئی حکومت ہی نہیں ہے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بلاول صاحب کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں جو سندھ اور خاص کر کراچی، باقی تو چھوڑو، کراچی کا جو حال ہے، یعنی کراچی کی روڈیں، کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ برباد۔ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، اس کو جو اس کا حق ہے اس کا حق نہیں ملا۔ اور جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804، قیدی نمبر 804 کی بات ہم ضرور کریں گے، ہر وقت کریں گے، ہر موقع پہ کریں گے، اور کیوں نہ کریں۔ آپ نے قیدی نمبر 804 عمران خان کو آپ نے ناجائز طور پر جیل میں رکھا، اس کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے اور غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کئی اور سے ہو رہے ہیں، ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس ملک کے لیے سب سے بڑا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، بہت بڑی عزت دی، اس ملک کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا، وہ ایک سیلیبریٹی ہے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخی کردار جو نام عمران خان ہے۔ آئیں، اگر آپ کو اتنا زحم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیول فلینگ فیلڈ دے، الیکشن کروائیں، اور آپ سب جتنی بھی ہیں جس وقت حکومت میں بیٹھے، ایک آپ ٹکٹ پہ، آپ ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑے۔ پی ٹی آئی انشاءاللہ عام ورکروں سے آپ کا مقابلہ کرے گا، آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عوام کے ساتھ کیا لینا۔ ایک کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی، آئے نا چلتے ہیں بازار میں دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ آج روزہ بازار میں دیکھیں کیا پوزیشن ہے، لاہور میں دیکھیں، آپ کراچی میں دیکھیں، پتا چل جائے گا۔ چینی کی جتنی بھی ہے تمام چیزیں آپ بازار میں، یہاں وہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اس قسم کی صورتحال کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیشنل کنسنسس بنائی جاتی، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرایا جاتا، اور جو ادارے اس وقت سیاست میں ملوث ہے وہ اپنے کردار پہ توجہ دے، اپنے کردار سے، اور خواجہ صاحب کا میں نے کہہ دیا اگر اس کے اندر کوئی بھی شرم حیا ہو تو اس کو جو ہے استعفا دینی چاہیے۔ وہ چلا گیا اور اس کی ساری تقریر وہ بغض اور حسد کی بنیاد پہ وہ ساری تقریر کر رہا تھا۔ میں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو ہے نا جناب چیئرمین توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو ہے نا ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف جو ہے نا ایک کریک ڈاؤن یا اس کو نکالنے کا ایک عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، بے شک ان کے خلاف جو ہے نا جو قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ مسلسل اس طرح ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے اور پولیس والوں کے جو ہے نا وارے نعارے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بیچارے جو ہے نا وہاں ایک جنگ زدہ ملک ہے،
ایک طرف آپ اس طرح کی حرکتوں سے آپ وہاں ایک مستقل دشمن بنا رہے ہیں. آپ بے شک جو بھی قانون کے اندر ہے، جو بھی رولز کے مطابق آپ کریں، لیکن اگر کوئی اس قسم کا کیمپین بنایا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہو، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہو، تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے جو مذمت کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام سٹیک ہولڈر کو، اور خاص کر جو بلوچستان اور کے پی کے کی جو حکومت ہے، ان کو آن بورڈ رکھا جائے. یہ جو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ ایک نیا، ایک طرف تو آپ کی ویسی بھی حالت جنگ میں ہے، لیکن آپ ایک نیا ایشو ایسا کر رہے ہیں کہ خاص کر جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے تو وہاں تو جینا حرام ہو جائے گا. وہاں تو ہم ایک آگ میں پھینک رہے ہیں. آپ اگر کوئی انلافل کام کریں گے، انلیگل کام کریں گے، تو پھر تو اس کے اثرات ہم بھی بھگتیں گے. ہم ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان مضبوط ادارے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جس اداروں کا جو کردار ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کو جو اس کا حق ہے، جو اس کی لمیٹیشن ہے، وہ اپنی لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے. میں صرف اتنا کہوں گا آخر میں کہ جو ہمارے خارجہ پالیسی، خاص کر جو بارڈرز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریویزٹ کیا جائے. اور اس میں لاہور تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے، اور لاہور کی بھی حالت ہم نے دیکھی ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے. وہ ہماری حکومت میں بہتر بن گیا تھا. No cross talk, please. I won't allow the cross talk, please. اس وقت دیکھا نہیں ہے، جیتا بھی ہے. اس وقت جو ہے علی نا، محمد خان صاحب، اس وقت اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو پھر کون آئے گا؟ اس وقت جناب چیئرمین، اس وقت جو امن و امان کی صورتحال بلوچستان اور آپ کی صوبے سندھ میں بھی جو کچی کے ڈاکوؤں کا راج ہے، اور کچی کے ڈاکوؤں سے لوگ تنگ ہے، اور پنجاب میں بھی جو کچی کے ڈاکو ہے، اس کے لیے ایک کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا چاہیے. اور صحیح معنوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے نیشنل کنسنسس پیدا کی جائے. پاکستان زندہ باد.